بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے بہادر اور مشہور صحابی تھے جنہوں نے عراق کی فتح کا قیادت کی۔ ان کا تعلق قریش کے بنو زہرہ قبیلے سے تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت سی مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا۔ ان کی شجاعت اور تیر اندازی کی مثالیں اسلامی تاریخ میں مشہور ہیں۔ انہوں نے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور ان کی دعا سے برکت حاصل کی۔ خلافت رشدہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عراق کی فتح کے لیے ایک بڑی فوج کی قیادت کی اور ایران کی سپہ سالار رستم کو شکست دی۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فتح حاصل کی اور عراق کو اسلام کے زیر اثر لایا۔ انہوں نے عراق کی امارات بھی اور اسلامی انتظامات احسن طریقے سے نافذ کیا۔ ان کی وفات 55 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کا مزار گنگسور چین میں ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے ہجرت کیوں کی؟ جب کافروں کا مسلمانوں پر ظلم ستم بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بنا پر حضرت سعد بن وقاص نے مدینہ منورہ کی راہ لی اور اپنے بھائی وقاص کے مکان میں رہائش پذیر ہو گئے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا اور انتقام کے خوف سے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، جہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حارث کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ حجاز کے ساحلی علاقے میں قریش کی ایک بڑی تعداد تھی اور ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ چونکہ مقصد تجسس مقصود تھا، اس لیے جنگ پیش نہ ہوئی، مگر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا تاب تھی، غصہ زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک تیر چلا دیا۔ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو راہ خدا میں چلایا گیا۔ دوسری دفعہ خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت 8 مہاجرین کی ایک جماعت تجسس کے لیے روانہ کی گئی۔ چنانچہ یہ مقام خردار تک دورہ کرتے واپس آئے اور کوئی پیش جنگ نہ آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جیش کو خط لکھا اور کہا کہ 2 دن کے بعد پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق 2 دن کے بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ و طائف کے درمیان جو نخلستان ہے، وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن جیش نے اپنے ساتھیوں کو فرمان کا مضمون سنا کر کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ ساتھ چلے ورنہ واپس جائیں۔ حضرت سعد بن وقاص اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ کہا ہم چلیں گے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد عتبہ بن غنوان اور حضرت سعد بن وقاص کا اونٹ، جو کہ مشترکہ طور پر دونوں کی سواری میں تھا، گم ہو گئے اور وہ اس طرح دونوں پیچھے چھوٹ گئے۔ قریش کے قافلے سے جنگ اور مال غنیمت اور چند قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں رسم جنگ ممنوع سمجھی جاتی تھی، اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کی، لیکن وہی علیہ نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی آئی تو اس میں کچھ یوں بیان تھا، لوگ تم سے مائے حرام کی نسبت پوچھتے ہیں، اس میں لڑنا جائز ہے، کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ میں سے روکنا اور اس کا نہ ماننا
اور معجزہ حرام سے باز رکھنا اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر ہے، اور فتنہ کشت و خون سے بھی زیادہ